اچھا یہ ہوگا کیسے؟ نماز فرض ہے، احناف کے نزدیک مسجد میں باجماعت جا کر ادا کرنا واجب ہے۔ اب میں جتنی مرضی للہیت اپنے اندر پیدا کر لوں، آئی کین ناٹ اسکیپ ریا۔ آفس سے نکل کر، گھر سے نکل کر مسجد جاؤں گا، 4 بندے مجھے دیکھیں گے، دل میں ضرور خیال آئے گا کہ دے وڈ اپریشیٹ کہ جی میں نمازی آدمی ہوں۔ جتنا مرضی انسان دھوکہ دے لے لوگوں کو، اپنے گریبان میں جھانکے گا تو نظر آئے گا کہ ریا تو آ گیا ہے۔ تو کیا اس ریا کی وجہ سے مجھے یہ واجب چھوڑ دینا چاہیے، باجماعت نمازی ادا نہیں کرنی چاہیے؟ وہ تو کرنی ہے جی، بے شک جتنا مرضی ریا آ جائے۔ حج کرنا، اب ہر حج گئے وہ گھر میں تو نہیں ہو سکتا۔ حج کرنے کے لیے آئی ہیو ٹو گو ٹو مکہ۔ مکہ جاؤں گا تو میرے محلے والوں کو بھی پتہ چلے گا یہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میں جتنا مرضی چپکے سے چلا جاؤں بغیر کسی بتائے کہ ریاکاری نہ ہو، میرے دفتر والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ چھٹی لے کر گیا ہے، حج کرنے کے لیے گیا ہے، اور وہ خیال میرے دل میں آئے گا ہی صحیح کہ جی میں حج کر کے آیا ہوں۔ زکوٰۃ، اپنے اموال باطنہ کی زکوٰۃ میں چھپا کر بھی دوں گا، جس کو دے رہا ہوں اگر وہ تھینکفل آدمی ہے تو وہ میرے سامنے شکریہ ادا کرے گا، 4 آدمیوں کو اور پتہ لگے گا۔ اور جو اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ ہے، مال تجارت کی زکوٰۃ ہے، وہ تو بہرحال دینی ہی اسلامی ریاست کو ہے، اس کی تو باقاعدہ رسید کٹے گی، وہ سارا اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ تو اخفاء اس کا ہو ہی نہیں سکتا، سیکرٹ رہ ہی نہیں سکتی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اپنی خواہش کے پورا کرنے سے روکتا ہے، صرف اور صرف خوف خدا کی وجہ سے۔ وہ ہے نا وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص الذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال قال انی اخاف اللہ، کہ جس کو ایک حسب نسب والی عورت، حسب نسب والی اور خوبصورت عورت، یہ عجیب، میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر، کہ جو 2 باتیں اس میں ایڈ کی ہیں، ایک تو خوبصورت ہو، ظاہر ہے خوبصورت عورت میں پرسویشن ہوتی ہے، پلس حسب والی، یعنی ایک فاحشہ عورت جس کے پاس اگر میں جاؤں گا تو مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہ وہ 4 آدمی اور بھی اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے بھی بتائے گی کہ وہ بھی آیا تھا میرے پاس، تو میرے اندر تھوڑی سی ریزسٹنس ہوگی کہ نہیں میں اس کے پاس نہ جاؤں۔ لیکن اگر کوئی خاندانی حسب نسب والی عورت، پریسٹیجس پوزیشن رکھنے والی عورت جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو، دعوت گناہ دے گی، تو اس میں میرے اندر جو اس کے لیے پرسویشن ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اس کے مقابلے میں، اینڈ اٹ ول بی ویری ہارڈ فار می ٹو ریزسٹ اٹ۔ اس پر آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسی عورت اسے دعوت گناہ دے اور اس کی رسپانس میں وہ کہے کہ نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح یعنی وہ بھی ایک خواہش نفس ہے، الفاظ وہاں نوٹ کیجئے، اس کو آپ یہاں لے کے آئیے۔ شدید بھوک لگی ہے، شدید پیاس لگی ہے، کون روکنے والا ہوگا مجھے؟ میں باتھ روم میں جاؤں گا، اگر میں 1 گھونٹ پانی کا پی لوں تو کوئی روکنے والا ہوتا ہے مجھے؟ میں اکیلا کچن میں جاؤں گا، میری بیوی کو میرے بچوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور میں چپکے سے وہاں سے وہ چھوٹا سا 1 دانہ انگور کا ہی کھا لوں۔ کبھی کھایا آپ نے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ کون روکنے والا ہوتا ہے؟ کون پکڑنے والا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ تو روزہ جو انسان رکھتا ہے، اس لیے وہ حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ حالانکہ سوال پیدا ہوتا ہے، نماز بھی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، حج بھی تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ روزہ جو ہے یہ خالص میرے لیے ہے، نان ایلس۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے، نمبر 1 ہم اس روزے کو ایک روٹین بنا چکے ہیں، ہم نے کبھی یہ ریئلائز نہیں کیا کہ ہم یہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ اور دوسری زیادتی ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ جو ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، وہ جو دل میں خوف خدا پیدا ہوا ہوتا ہے یا جس کی پریکٹس ہم نے کی ہوتی ہے، ہم اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، بیک ٹو پیویلین۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 30 دن جو خوف خدا کو پریکٹس کیا ہے اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. پھر اسی کا یعنی اگلی آیت، ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت میں تو احکام ہے. پھر اگلی آیت کو دیکھیے، آیت نمبر 185 کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ ہدن جو ہے یہ تو اس کا یعنی اعراب مکس ہے، یہ رفع کا بھی ہو سکتا ہے، نصب کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بینات جو ہے یہ وہاں یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ نصب کا اعراب ہے. تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے کھلے امتیازات دے کر. لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، لوگوں سے مراد کیا ہے؟ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بنا کر اتارا گیا. لیکن سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین. تو از اٹ اے کنٹرڈکشن؟ نو، قرآن مجید میں کنٹرڈکشن تو نہیں ہو سکتی. تو پھر ان دونوں کے درمیان ریکنسائل کیسے کریں گے ہم؟ ریکنسیلیشن اس طرح ہوگی کہ قرآن مجید نازل تو کیا گیا تمام انسانوں کے لیے رہنمائی بنا کر، لیکن اس سے بالفعل رہنمائی وہی حاصل کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا. اگر اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کا خوف ہوگا تو عمل ہوگا، ورنہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو یہ اتارا تو گیا ہدی للناس بنا کر، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، لیکن یہ بالفعل کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور روزے سے کیا ہوگا؟ وہ دل میں خوف خدا پیدا ہوگا. دوسرا، رمضان کے پروگرام کو 2 عطشہ کیا گیا. دن کو روزہ رکھو، دل میں تقوی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کا ایک روب دل پر آئے، اور پھر رات کو 10 بستہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یس سر، حکم سر، کیا حکم ہے؟ یعنی میرا کلام سنو یا سناؤ، لیکن نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر. یہی ہے نا نماز تراویح. یعنی تلاوت تو ہم ادروائز بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کی خاص بات کیا ہے تو وہی قرآن نا. یعنی 10 بستہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ سے اس کے احکام سننا، یہ کرو، یہ نہ کرو، ادھر جاؤ، ادھر نہ جاؤ. اب یعنی ویسے احکام پڑھنے کا وہ مزہ نہیں ہے، لیکن دن کو روزہ رکھا ہو، دل میں تقوی پیدا ہوا ہو، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سننے یا پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے. تو یہ 2 پروگرام مل کر یہ رمضان کا پورا نظام جو ہے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے. تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. چاند نظر آ جائے رمضان کا تو روزے رکھنے شروع کر دو، اور چاند نظر آ جائے شوال کا تو روزے رکھنے بند کر دو. یعنی موجود ہونا رمضان کے مہینے میں یہ ہے. اس کے بعد پھر احکام بیان ہوئے. پھر آخر میں کنکلوڈ کیا کہ اگر تم مسافر ہو یا سفر پر ہو تو گنتی کو بعد کے دنوں میں پورا کر لو. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، لیکن چونکہ فرض ہے لہذا گنتی کا پورا کرنا ضروری ہے، بوتھ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. جبکہ نماز کے سلسلے میں عورتوں کو سرٹن ایام کے اندر نماز معاف ہو جاتی ہے. سفر اور جو بیماری ہے وہ تو اسی میں آئے گی، لیکن دوسرے مواقع پر انہیں معاف ہو جاتی ہے نماز، لیکن روزہ وہاں بھی انہیں معاف نہیں ہوتا، بعد میں قضا کرنی پڑتی ہے. آخری بات جو فرمائی کہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو. اللہ کو بڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی کو قائم کرو.